اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. عزم کریں انشاءاللہ زنا کے قریب ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے. زنا کرنا دور کی بات, قریب کا مطلب وہ کام جو زنا کرواتا ہے. لڑکیوں سے باتیں, یونیورسٹیوں میں دوستیاں, بلا وجہ ان سے فری ہو رہے ہیں فیس بک پہ, یہ تمام چیزیں برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں. ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. اللہ نے آپ کو 4 شادیوں کا آپشن دیا ہے, بھائی ہمیں زنا کے قریب جانے کی کیا ضرورت ہے. اور اللہ میاں نے اس کو آپ کو آزادی دی ہے, اس میں ابا بھی رکاوٹ نہیں بن سکتے. ابا رکاوٹ بنیں گے, اللہ کہتے ہیں میں نے اجازت دی, ابا کو اجازت دی ہے روکنے کی. اگر آپ اپنے خرچے پہ کر رہے ہو, ابا 100 دفعہ روکیں. ہم تو ابا کے حقوق بہت بیان کرتے ہیں, لیکن ابا کے حقوق کی بھی ایک لمٹ ہے. اللہ کہتے ہیں بھائی عورتیں میں نے پیدا کی, ان کے کہاں جائیں گی یہ بیچاری, اگر تم ابا سے ہی پوچھتے رہو گے. ابا تو روکیں گے, تو ابا جب روکا کریں, ابا کو کہا کریں ابا, اگر آپ کے ابا آپ کو روکتے تو آپ میرے ابا بنتے کبھی کیا, ٹھیک ہے نا. تو جیسے آپ کے ابا نے آپ کو نہیں روکا اور آپ کو میرا ابا بنا دیا, تو مجھے بھی کسی کا ابا بننے دیں. جیسے ابا بننا آپ کا رائٹ ہے, میرا بھی رائٹ ہے. یہ اللہ نے حقوق بیان کیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ زنا کے نکاح پیغمبروں کی سنت, زنا برے لوگوں کی عادت ہے. اور گرل فرینڈ کے بارے میں کوئی آپ کو آ کے بتایا کرے نا, دوست کہ میری بھی گرل فرینڈ ہے اور آج اس کا فون آیا تھا, آپ بولیں یہ بھنگیوں والے کام تو نے کب سے شروع کر دیے ہیں. اس کو اپریشیٹ نہ کریں, ڈیگریڈ کریں اس کو. برا کام ہے, گندا کام ہے. آج کوئی بتا رہا ہوتا ہے میری گرل فرینڈ ہے, تو حسرت سے نا بیچارہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے, یار یہ کیا ہو گیا یار, ہمیں تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا. فوراً بولا کریں یار تو سمجھدار آدمی تھا, یہ بھنگیوں والے کام, خدا کی قسم یہ بھنگیوں والا کام ہے. یہ گدے گھوڑوں کے ہوتا ہے یہ سیٹ اپ. شادی انسانوں میں ہوتی ہے, گدے گھوڑوں میں شادی نہیں ہوتی. فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, تو یہ لیونگ ریلیشن کا نام دے دیا اس گرل فرینڈ کو. ایک گندگی, یہ پلید عمل کو ایک اچھا سا نام دے دیا, لیونگ ریلیشن ہے ان کا, ساتھ رہتے ہیں. یہ کوئی ریلیشن نہیں ہے, اسلام اس ریلیشن کو نہیں مانتا. اسلام ایک ریلیشن عورت کے ساتھ مانتا ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہو, آپ اس کے شوہر ہو. اس کے علاوہ کوئی عورت آپ کی ماں ہو سکتی ہے, بہن ہو سکتی ہے, بیٹی ہو سکتی ہے, اور کوئی رشتہ آپ کا اس عورت کے ساتھ نہیں ہے. بیوی بناؤ گے تو رشتہ بنے گا, ادروائز آپ کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو یہ جملہ یاد رہے گا. جب بھی کوئی دوست آ کے کہا کرے میری گرل فرینڈ ہے, آپ بولو یار یہ بھنگیوں والے کام تو نے کب سے شروع کر دیے. اس کو غصہ تو آئے گا, آپ بولو گے یار ہیں تو چماروں والے کام, گدے گھوڑے جو کام کرتے ہیں. فزیکل گرل فرینڈ ہوتی ہے تو فزیکل ریلیشن بھی شروع ہو جاتا ہے. تو نہیں ہوتا تو ہو جائے گا, اللہ نہ کرے آگے چل کے, ذریعہ تو بن گئے نا آپ. اور جو شادی کر رہا ہے نا, تو اس کو تانے نہ دیا کریں کہ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے, تو شادی میں لگ گیا یار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یورپ میں, امریکہ میں 13 سال کی لڑکیاں پریگننٹ ہوتی ہیں. یہ BBC کی رپورٹ ہے. 13 سال کی لڑکیاں, وہاں کوئی اس پہ آواز اٹھانے والا نہیں ہے. یہاں کوئی جلدی شادی کی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں یار تم تو ایک سمجھدار آدمی ہے, تمہیں کیا ہو گیا, تم نے یہ. میرا چھوٹا بھائی تھا نا, تو 22-23 سال کا ہوا, تو اس نے گھر میں بات کی کہ میں نے شادی کرنی ہے. تو خاندان کے بعض افراد کہنے لگے اس کو کیا ضرورت ہے یار ابھی شادی کی, 22 سال کا تو ہے یہ. حالانکہ ہمارے لحاظ سے تو 22 سال بھی بہت بڑھاپے کی عمر ہے. اصل تو بالغ ہونے کے بعد ہے نا, لیکن وسائل نہیں ہوتے تو کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا ہوتا. تو اب وسائل آ گئے, اس کی جاب لگ گئی. 22 سال میں کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ میں نے شادی کرنی ہے. یہ مدرسے میں استاذ لگ گیا تھا, تنخواہ آنا شروع ہو گئی تھی. تو بہت سے رشتہ دار اس کو کیا ضرورت ہے, تو میرے پاس آئیں گے اس کو ضرورت کیا ہے. میں نے کہا یہ اس سے پوچھیں اس کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے, یہ میں تھوڑی فیصلہ کروں گا. فضول قسم کی باتیں یار, یہ سوسائٹی بتائے گی کہ کس کو ضرورت ہے. بھوک آپ کو لگ رہی ہے, آپ کا دل چاہ رہا ہے یار میں نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے, دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا, چلو اب رات کو میں نہاری کھاتا ہوں. آپ نہاری اپنے خرچے پہ کھا رہے ہو, ابا کہہ رہے ہیں تجھے کیا ضرورت ہے یار, ماموں کہہ رہے ہیں تجھے کیا ضرورت ہے یار. کبھی کسی نے کہا, اگر کہے گا تو آپ بولیں گے بھائی مجھے جو ضرورت ہے وہ مجھے, میرا پیٹ ہے, بھوک مجھے لگ رہی ہے یار, آپ کو میں اپنے خرچے پہ کھا رہا ہوں. ابا آپ تو میرے حقوق کے محافظ بنو. آپ اگر اپنے خرچے پہ نہیں کھلا سکتے تو مجھے اپنے خرچے پہ تو کھانے دو نا. تو جیسے کھانا کھانا آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, اسی طرح شادی کرنا بھی آپ کی روحانی نہیں بلکہ فزیکل ریکوائرمنٹ ہے, باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باڈی تقاضا کرتی ہے. تو اس میں اگر آپ کر رہے ہو, آپ کا دوست کر رہا ہے, اپریشیٹ کرو یار, زندہ باد. ہم تو فارغ آدمی ہیں, ہم تو فضول قسم کے ہیں, مفتی صاحب کے بیانات سن سن کے غیرت ہماری جاگ نہیں. تو شیر کا بچہ ہے, زندہ باد, شاباش.
پھر اگر دوسری کر رہا ہے اپنے خرچے پہ, دوسری کو الگ پورے حقوق دے رہا ہے, تو بھی اپریشیٹ کیا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ نکاح حوصلہ افزائی کے قابل ہے, زنا حوصلہ افزائی کے قابل نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب جلدی جلدی بات کو. ایک کام زنا کے کبھی قریب نہیں جانا. نمبر 2, جو کہے کہ میری گرل فرینڈ ہے اسے کہنا بھنگی چمار والے کام تو نے کب سے شروع کر دیے. تیسرا, نشے کے قریب مت جاؤ. اسلام میں ہر طرح کا نشہ کیا ہے؟ حرام ہے. ہمارے ملک میں اب شراب, آج نیو ایئر وہ منایا جائے گا نا, رات کو شراب کباب چلے گا دبا کے, انجوائے کریں گے لائف کو. پتہ ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے نا, اللہ سب سے پہلا عذاب اس کو یہ دیتا ہے, اس کی زندگی سے سکون چھینتا ہے, کیونکہ وہ خوشی کے لیے کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں 2 بوتل جب تک پیے گا نا اس وقت تک خوشی ہوگی, اس کے بعد خوشیاں تجھ سے ایسے چھینوں گا کہ تو ترسے گا خوشی کو. عیاش لوگوں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے. جو نشے سے اور عیاشیوں سے بچتے ہیں ان کی وہ خوشی والی زندگی گزارتے ہیں. تو شراب کے کبھی بھی قریب نہیں جانا. یہ جو آئس وائس کے نشے آ رہے ہیں آج کل, میں تو حیران ہوں یار, نشے کی وہ قسمیں آ گئی جو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی. کوئی آئس لے رہا ہے, کوئی چرس پی رہا ہے, کوئی ہیروئن پی رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کون کون سی چیزیں. اور لڑکیاں بھی پینا یونیورسٹی میں شروع کر دیا, وہ بھی الگ پی رہی ہیں. بھائی اب بیگم سگریٹ پی رہی ہو, ہمیں تو عجیب سا لگتا ہے یار, جب آپ کی شادی ہو ایسی وہ سگریٹ پی رہی ہے. ایکچولی میں ذرا سگریٹ پی لوں پھر آپ سے بات کرتے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب جو یونیورسٹیوں میں لڑکیاں سگریٹ پی رہی ہیں تو شادی کے بعد پیئیں گی کہ نہیں پیئیں گی؟ تو یار یہ کیا ہو رہا ہے یار یہ سوسائٹی میں؟ تو بھائی توبہ کرو. گٹکے وٹکے کھانے کی چیز, کینسر سے میں نے اپنے کئی دوستوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے, اپنے بچپن کے دوستوں کو جو گٹکے کھاتے تھے کینسر سے مرے. چھوڑو, ہمت کرو, ایک دفعہ جان چھوڑاؤ ان چیزوں سے. اور انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں مت دیکھو. اور یہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں نا, یہ جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں, میڈیکل سائنس کہتی کچھ نہیں ہوتا, بالکل 100% جھوٹ ہے. یہ جو چیز نیچرل نہیں ہے وہ آپ کی صحت کو یقیناً نقصان پہنچائے گی. میڈیکل سائنس بدلتی رہتی ہے. آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس سے ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی, میڈیکلی کوئی نقصان تھا ان کو؟ کوئی ڈاکٹر اس وقت لیب میں ٹیسٹ کر کہہ رہے وہی خون ہے, کچھ بھی نقصان نہیں ہوا. بھائی بڑا نقصان کیا ہوا ان کو؟ کیونکہ نیچرل نہیں تھا. سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ عورت کی طرف ان کی رغبت ختم. لوط علیہ السلام نے کہا نکاح کرو, انہوں نے کہا میں عورتوں میں رغبت ہی نہیں ہے. تو جو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں, اور یہ کام ایک دفعہ نہیں ہوتا, جو کرتا ہے تو عادت پڑتی ہے, ان کو سب سے بڑا جو ان کے جو مینٹلی جو ان کا نقصان ہوتا ہے, جس طرح سے ایک اس برائی سے بچنے والا اپنی زوجہ سے سیٹسفائی ہوتا ہے, ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے والا اس طرح سے سیٹسفائی نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے جو ہارمونز, جو ایک پورا سیٹ اپ اللہ نے رکھا ہے نا. دیکھو جب کھانا سامنے آتا ہے, نہاری بن رہی ہے, نیمبو نہ خوشبو آتی ہے, آپ کا معدہ ایسڈ چھوڑنا شروع کرتا ہے, اس کے لیے تیار ہوتا ہے, پھر آپ کھانا نوالا بناتے ہو, پھر منہ میں چباتے ہو اس کو خوب رغبت کے ساتھ, پھر اس کو پیٹ میں اتارتے ہو. پورا ایک نیچرل پروسیس ہے نا. ڈائریکٹ آپ نے شاپر لا کے نہاری کا ٹھا کر کے منہ میں پھوڑ دیا کسی کے, تو میڈیکلی تو کچھ بھی نہیں ہو. ڈاکٹر کہیں گے ابھی بھی وہی کارب گیا ہے, وہی پروٹین گئے ہیں, میدے میں گئے ہیں. تو جب یہ عمل ہوتا چلا جائے گا تو آہستہ آہستہ آپ کے میدے کی سیٹنگ بھی آؤٹ ہوگی. سب سے زیادہ آؤٹ تو یہ کہ پھر چبا کے کھانا آپ کے ہضم, وہ سارا ایسڈ کا جو ہارمونز, جب بھوک کے ہارمونز ہوتے ہیں نا, وہ سارے بری طرح ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو آج لڑکوں میں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنا, اور ڈاکٹر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ غلط ہے, یہ نقصان دہ آپ کی صحت کے لیے. ٹھیک ہے جو حکیم ڈراتے ہیں خطرناک, وہ والے نقصان نہیں ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے یہ ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں. یہ کل رجوع کریں گے اپنی تحقیق سے, اور جب رجوع کریں گے تو آپ کے پاس جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. اسلام نے آپ کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بیوی کے علاوہ تمام دروازے بند کر دیے. وہ نیچرل ہے تو نیچر پہ رہو, نیچر سے بغاوت کرنے کی ڈاکٹروں کے مشورے پہ کوشش بولو نا مت کرو. کوئی ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے نا کہ ٹینشن, آج کل ہو رہا ہے ایسے, ڈاکٹر خود لگا رہے ہیں لڑکوں کے دندوں پہ. تو یہ بھی ایسے ہی ہے, وقتی طور پر انسان ریلیکس ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر بار 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 اس میں اعتدال ہے ہی نہیں. تو میں بھی اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے, کیونکہ جب ان چیزوں کی لت پڑتی ہے تو آرام سے نہیں چھوٹتی, تو چھوڑنے کی کوشش تو کرو میرے بھائی. فوش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی, اس طرح ہاتھ سے عادت پڑ گئی, تو کوشش تو کرو نا. اللہ کہتے ہیں جو میری طرف ایک بالش آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ آؤں گا, جو چل کے آئے گا میں دوڑ کے. تو کیسے کوشش ہوگی؟ آپ یہ
ارادہ کرو کہ ہم یہ گناہ کبھی بھی نہیں کریں گے, اور اگر اللہ نہ کرے شیطان نے کروا دیا, کیونکہ عادت پڑتی ہے تو آرام آرام سے ایک چیز چھوٹتی ہے, کروا دیا تو ہم اپنے آپ کو سزا دیں گے. وہ سزا جرمانے کی شکل میں ہو سکتی ہے, روزے کی شکل میں ہو سکتی ہے. جب غلطی ہوئی ہے اس کے بدلے میں آپ نے بطور سزا کوئی نیکی بولو نا کرنی ہے. جن سے بد نظری نہیں چھوٹتی, میں کہتا ہوں جب بھی کسی کو دیکھو 50 روپے صدقہ کر دو فوراً. ایک بد نظری کے 50 روپے تو ادا کرو. نہیں یہی بات سمجھ میں, جب 20 دفعہ دیکھے گا نیٹ پر اور ادھر ادھر انٹیوں کو چھیڑے گا یا دیکھے گا, تو 50 ہو کے جب ایک دن میں 1000 روپے نکلنا شروع ہوں گے تو آدمی لوگ بھی کہیں گے تیرے باپ کا فری کا پھوکڑ کا پیسہ ہے بھی تو انٹیوں پہ اڑا رہا ہے تو. یہی ہوگا نا. پھر اپنا نفس بھی کہے گا یار یہ کچھ زیادہ ہو گیا. جن کی آمدن محدود ہے ان کے لیے 1000 روپے, جن کی زیادہ آمدن ہے ان کے لیے تو لاکھ روپے بھی کچھ نہیں ہے. تو اپنی آمدن کے حساب سے تو 1000 سے کس پہ آؤ گے, 500 پہ آؤ گے. پھر انٹی جائے گی, اس کو دیکھنے کا دل کرے گا. انٹیاں کو انٹی کہنا حرام ہے پاکستان میں. ایک آدمی نے کسی خاتون کو کہہ دی انٹی, اس نے کہا انٹی ہوگا تیرا باپ, ٹھیک ہے نا, تو انٹی نہیں, میں تو مذاق سے کہہ رہا ہوں. کوئی بھی تو آپ نے جب 50 روپے صدقہ کیے, پھر صدقہ کیے, تو پھر آپ کہوں گے یار یہ 50 اب اس دفعہ میں بچا لو. آہستہ آہستہ آپ کو گناہ چھوڑنے کی عادت انشاءاللہ بولو نا پڑے گی. کم ہو جائے گا, پھر اور کم ہوگا, 1 سال میں, 1.5 سال میں, 2 سال میں ختم ہو جائے گا. جیسے گناہ کرتے کرتے کرنے کی عادت پڑتی ہے, چھوڑتے چھوڑتے چھوڑنے کی. کچھ کرو تو صحیح, ہلو تو صحیح. اور آخری بات, بلکہ 2 باتیں بس. ایک, نماز کی پابندی. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ابھی عزم کریں فجر تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, کیونکہ اسلام میں توحید کے بعد نماز سے بڑا حکم کوئی نہیں. اللہ کھلا رہا ہے تو اللہ کہتے ہیں میرے گھر پہ آ کے تمہیں سجدہ کرنا پڑے گا. کچھ لوگ آتے ہیں اللہ ہر نماز میں اعلان کرواتے ہیں حی علی الصلاۃ, آ جاؤ, حی علی الفلاح, آ جاؤ. یہ اعلانات ہوا میں تحلیل ہو کے ختم ہو رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بس مؤذن کی ڈیوٹی ہے. وہ بھائی یہ اللہ قیامت میں حجت تمام کرے گا کہ جب سے بالغ ہوا تھا نا اس وقت سے لے کے موت تک تو اذان سنتا رہا ہے, میں تجھے یاد دلاتا رہا اور تو سن کے سن ہو گیا تھا. تو سمجھتے ہو. اور آخری بات, دیکھو رشتہ داری جوڑنے کا اسلام میں حکم ہے, توڑنا جائز نہیں ہے. رشتہ داروں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے. یہ بڑا خطرناک رشتہ ہے اس حوالے سے کہ اگر یہ حق آپ نے ضائع کیا تو بخشش کے دروازے آپ پر بند ہو جائیں گے. بوڑھے ماں باپ کو بوجھ مت سمجھو. بوڑھے ماں باپ کو یہ سمجھو کہ اللہ نے جنت کمانے کا بہترین آپشن دے دیا ہمیں. حدیث میں آتا ہے جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے خدمت کر کے اپنے گناہ معاف نہیں کروائے اور جنت کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا, اس پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی اتنا بہترین آپشن اسے ضائع کر دیا. ہمیں ایسے واقعات غیر مسلموں میں سننے کو ملے ہیں جہاں جہالت ہوتی ہے. میں مانتا ہوں سب نہیں ایسا کرتے. میں ایک گاؤں گیا, وہاں واقعہ ہوا. میں وہ واقعہ ویڈیو میں تو نہیں اس طرح سے اس گاؤں کا نام لے کے بیان کر سکتا تھا, ایسی چیزیں میں پھر بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. اب تو کسی کو کیا پتا میں کس گاؤں کی بات کر رہا ہوں. ماں باپ بوڑھے ہو گئے, بوڑھا باپ ہے کئی سالوں سے بستر پہ ہے, تو بچوں نے خود ہی کوئی زہر دے کے مار دیا کہ یار جان چھوٹے کسی کام کا تو ہے نہیں. یہ ہو رہا ہے سوسائٹی میں. اب الحمدللہ میجورٹی ہمارے ہاں ایسی نہیں ہے, لیکن آپ اگر سروے کرو تو پتہ نہیں. گوروں نے تو حل تلاش کیا, بوڑھا ماں باپ ہے, مارنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, گورنمنٹ خود ہی پالے گی. تو آپ نے میرے بھائی کیا کرنا ہے, بوڑھے ماں باپ کو بوجھ بولو نا نہیں سمجھنا. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرے پاس جنت کمانے کا بہترین آپشن, کیونکہ مرنے تو سب نے جانا ہے یار, تو یہی بہترین ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ چند باتیں ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اگر ہم عمل کریں گے اس کا مطلب ہم مانتے ہیں کہ خربوزہ خود پیدا نہیں ہوتا, اس کو کسی نے ہمارے لیے بنایا. جب خربوزے کھایا کرے نا, میں خربوزے کی مثال اس لیے نہیں دیتا کہ میں خربوزے شوق سے کھاتا ہوں. خربوزہ بولنے میں مزہ بہت آتا ہے, آلو بولو ٹماٹر بولو مزہ نہیں آتا. جو خربوزے بولنے میں مزہ ہے نا, کچھ چیزوں میں پروننسیشن بڑی مزے کی ہوتی ہے, تو خربوزہ بولنے میں مزہ بہت آتا ہے. اس لیے مثال میں خربوزے کی دے رہا ہوتا ہوں. اور دیکھنے میں بھی بڑا اچھا لگتا ہے نا, ایسے پھول کا کپا ہو جاتا ہے, پھر کاٹو تو پھر وہ اتنے سارے بیج نکلتے ہیں اس میں. تو کوئی بھی چیز کھاؤ تو سوچو بھائی یہ کس نے دی ہے, اللہ نے دی ہے. تو ہمیں ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت بہت زیادہ ہو گیا, 5 منٹ آپ کے پاس ہیں سوالات کے لیے, کیونکہ ٹائم بہت لمبا بیان آج میں نے کھینچ لیا ہے. کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو, کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں سوال. جی جناب.
वालेकुम। जी हाँ, ये सवाल कर रहे हैं कि आपका यूरोप से सफ़र हुआ, बहुत से हमारे नौजवान यूरोप जाना चाहते हैं जॉब के लिए, वहाँ स्टे करने के लिए, तो आपका उनके बारे में क्या मशवरा है? भाई हमारे साथ आसिफ भाई बैठे हुए हैं, जिनके साथ हम, बल्कि इनके साथ मैं या मेरे साथ ये इसमें फिर हम बहस करेंगे बाद में बैठकर, यूरोप गए थे। तो ये तो कारोबारी आदमी हैं, ये आपको ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। मेरा ख़्याल है इनका जो तज्ज़िया है वो ये है कि जो यहाँ 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा है उसको बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत, बोलो ना, नहीं। जो 1-1.5 लाख से कम है तो कोशिश करें यहीं 1-1.5 लाख हो जाएं। नहीं हो रहे, बिल्कुल ही गैस बिजली का बिल ही अदा नहीं हो रहा, तो मरने से बेहतर है कहीं और निकल जाए भाई, तो वहाँ जाके मर, ठीक है ना। यहाँ कब्रिस्तानों में जगह, पापोश का कब्रिस्तान देखा आपने? एक एक कब्र से पता नहीं क़यामत के दिन कितने मुर्दे उठेंगे। फरिश्ते कहेंगे कि अब इंसानियत की आधी आबादी तो यहीं से पूरी हो गई है, तो मुर्दे के ऊपर मुर्दा, फिर वो गोरकन ये थोड़ा साइड पे लगा के दूसरा मुर्दा, पुराना वाला इस साइड पे किया, कुछ के गुर्दे बेच दिए, कुछ के घुटने बेच दिए, कुछ के ये बेच दिया, बेच बाज के पूरा मुर्दा भी एक कब्र में नहीं है। एक मुर्दा है, गुर्दे उसके साथ टच हुए हुए किसी और मुर्दे के। अजीब सा पापोश के कब्रिस्तान में हिसाब। भाई गवर्नमेंट को जमीन तो दे लोगों को मुर्दे दफनाने के लिए यार, इतनी भी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, तो क्या यार मुल्क का हशर है। तो इसलिए 1-1.5 लाख अगर कोई कमा रहा है तो ना जाए, क्योंकि यहाँ 1 लाख में बरकत बहुत होगी, समझते हो। 1 लाख में 50,000 भी एक कमारे छड़े छाट जिसकी नई नई शादी, उसके 50,000 में भी आड़ा तिरछा करके गुजारा हो जाएगा। मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि बिल ही इतना आ जाता है, तो यानी 50,000 कम कह दिया मेरे ख्याल है मैंने, हाँ, लाख रुपए तक हो। 50 में तो क्या करेगा वो बेचारा, बिल इतना 8-10 हज़ार तो फ्री पॉकेट का बिल आ रहा है, फिर गैस शार्ट हो रही है मार्केट से। अब रोज़ा रखना हो किसी ने सुबह, तो सहरी के वक्त में गैस ही नहीं है। आज मुझसे किसी ने पूछा, हजरत मैं रोज़ा रखना चाहता हूँ तो सुबह गैस ही नहीं, क्या करूँ? मैंने कहा रात को पकाओ। कह रहे हैं रात को पका के सुबह खाएंगे, ठंडा हो जाएगा, कैसे खाएंगे? तो कितने मसाइल खड़े हो गए। फिर सिलेंडर खरीदो, तो अब वो सिलेंडर खरीदने के 50,000 में पैसे कहाँ से? तो जिसकी आमदन लाख से कम है और वो लाख तक पहले कोशिश करे यहीं किसी तरह बढ़ाए, नहीं बढ़ा सकता तो पतली गली से निकल जाए वो, क्योंकि मरेगा कब्रिस्तान में जगह बोलो नहीं है। तो वहाँ जाके जिंदा रह लिया तो ठीक है, मर गया तो कमाऊँ। वहाँ उनके पास स्पेस बहुत है, समझते हो, बहुत स्पेस है उनके पास मुर्दे दफनाने की। लेकिन जो लाख से ऊपर कमा रहा है ना, ये पैसे वाला है, उसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप वहाँ कमाते हो तो फिर वहीं के हिसाब से खर्चे भी होते हैं, वो बहुत महंगे हैं। महंगाई इतनी है कि वहाँ लोग कहते हैं जब तक बीवी भी नहीं कमाती, मर्द भी नहीं कमाता, तो फिर आगे बच्चों के बड़े मसाइल हैं। स्कूल में होमोसेक्सुअलिटी सिखाई जा रही है बच्चों को बाकायदा, तो आप अपने बच्चों को कैसे ये सब चीज़ें पढ़ाओगे भाई? फिर बच्चा बड़ा होकर कहेगा अब्बू मैंने वसीम से शादी करनी है। आप बोलोगे यार तू बातें किस किस्म की कर रहा है? वो कहेगा जिस किस्म के स्कूलों में पढ़ाया उसमें यही बातें सिखाई गई हैं हमको। आपकी बहू आएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि ये मेरी बहू है या मेरा बेटा इनके अब्बा का दामाद है या बहू है। कुछ अजीब सी कंफ्यूजन है। एक लॉकेट से पता चलता है, दोनों आदमी होते हैं, जिसके लॉकेट है उसको उन्होंने बीवी फर्ज किया हुआ है, कान में लॉकेट, जिसके नहीं है तो वो आदमी। भाई ऐसा अजीब सा सेटअप चल पड़ा है, अल्लाह की पनाह भाई। तो वो सेटअप वहाँ स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो आप कैसे यानी चलोगे? तो वहाँ तो बेचारे मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला यही था कि हम स्कूलों में बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है, स्कूल भेजना भी ज़रूरी है, तो क्या करें? तो मैं क्या कहता, क्या करें? मैं सब्र करें और क्या करें? रियासत के अगेंस्ट कौन जा सकता है? फिर हुकूमत और ही कुछ ना कर दे। तो ये है हिसाब किताब। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहू मेल हो ठीक है, और वगैरह वगैरह, तो फिर देख लें। लेकिन बहरहाल कुछ फ़ायदे भी हैं वहाँ पे। तो ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये आप खुद फैसला करें जाने कि नहीं जाना जनाब। जी देखें, ये सिर्फ ये इन्होंने सवाल पूछा है, मैं सवाल इसे दोहराता हूँ कि रिकॉर्डिंग में फिर सवाल नहीं आता कि हनफी स्कूल ऑफ थॉट में औरत सजदा करेगी सिमट के, तो सिर्फ सजदा है या रुकू भी सिमट के, या वो मर्दों की तरह रुकू करेगी? तो सिर्फ हनफी में नहीं है, पूरी उम्मत का इजमा है ये, समझते हैं?
امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہاں تک کہ 150-200 سال پرانے جو اہل حدیث تھے ہندوستان میں، وہ سب کا اجماع اس پر کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، رکوع میں بھی سمٹے گی، سجدے میں بھی سمٹے گی، قیام میں بھی سمٹے گی. یہ مسئلہ بعد میں پیدا کیا گیا ہے. سعودی عرب کے شیخ بن باز رحمہ اللہ بڑے عالم تھے، سلفی مکتب تھے تو اصل میں حنبلی، لیکن کچھ چیزوں میں انہوں نے خروج کیا. تو یہ ان کا فتویٰ تھا کہ عورت جو ہے نا سمٹ کے نماز نہیں پڑھے گی. وہاں سے یہ فتویٰ پھیلا، پھر ہمارے اہل حدیثوں نے بھی لے لیا. تو یہ پوری امت کا صدیوں سے اجماع چلا آ رہا ہے. اجماع سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی. تو وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے سمٹ کے سجدہ نہ کرو، اس سے مراد مردوں کو خطاب ہے. عورت خود بخود پردے کا احکام ہے. تو یہ چاروں مکاتب فکر میں ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک تابعیہ کا ذکر کیا ہے جو مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقی ساری کیسی تھیں، وہ سمٹ کے پڑھتی تھیں، عورتوں کی طرح پڑھتی تھیں. ورنہ امام بخاری یہ کہتے ہیں نا کہ یہ مدینہ مکہ میں سب عورتیں مردوں کی طرح ہی پڑھ رہی ہیں. تو ان کو ایک ملی، تو اس کا مطلب باقی ساری سمٹ کے نماز پڑھتی تھیں. ہاں، رکوع بھی ایسے مردوں کی طرح سیدھا ہو کے نہیں، بس جتنا ہلکا سا رکوع کریں گی، تھوڑا سا جھکیں گی تاکہ جسم سمٹا رہے نا. اس پر میرے کلپ موجود ہیں کافی، اس پہ میں بات کر چکا ہوں اس موضوع پر. جی ہاں جی ہاں، بھائی کا سوال یہ ہے کہ تورات، انجیل، زبور اور یہ سب آسمانی کتابیں تھیں. تو جب یہ آسمانی کتابیں تھیں تو جو ان کو فالو کرتے تھے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ دوسرا، جب یہ آسمانی کتابیں تھیں تو اللہ ایک ہی کتاب نازل کر دیتا، اللہ کو اس کو دوبارہ نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال ہے بھائی کا. دیکھیں، جو اپنے زمانے میں تورات انجیل کو فالو کرتے تھے وہ یقیناً جنت میں جائیں گے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور. ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں گائیڈنس تھی، ہدایت اور روشنی تھی. یحکم بہا النبیون، جو پیغمبر تھے وہ تورات پہ فیصلہ کرتے تھے، والربانیون، اور جو بھی اللہ والے لوگ تھے. تو جب تک تورات اللہ نے نازل کی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات ہی کا پابند بنایا. چند احکام چینج کیے انجیل میں، باقی وہ حضرت عیسیٰ کی شریعت بھی وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی. اس میں چینجنگ تھوڑی بہت ہوئی ہے، زیادہ نہیں تھی. تو ایک سیکنڈ بھائی کا جواب دے دوں نا. تو جب تک وہ کتابیں تھیں تو ان کو فالو کرنے والے ہی برحق تھے. جب قرآن دنیا میں آیا ہے، ایک تو آیا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کتابوں میں چینجنگ ہوئی ہے، تحریف ہوئی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ آج بائبل کے بہت سارے نسخے ملتے ہیں آپ کو جو ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں، ٹکراؤ ہے ان میں. تورات میں بھی ایسا ہی ہے. تو ان کتابوں کی حفاظت نہیں ہوئی، ان مذہبوں کی حفاظت، ان کی تعلیمات کو ان کو لوگوں نے بھلا دیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب بھی جدید پیغمبر بھیجتے ہیں نا، اسی وقت بھیجتے ہیں جب پچھلے پیغمبر کی تعلیمات ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر اللہ جدید پیغمبر کو بھیجتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہے، اور اب یہ قرآن تحریف نہیں ہو سکے گی اور قیامت تک یہ دین محفوظ رہے گا. یہ سب چیزوں کے اللہ نے وعدے کیے، اور 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اللہ کے وعدے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ورنہ اتنا لمبا کوئی مذہب چلا نہیں ہے. تو جب اسلام دنیا میں آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے، قرآن آیا، اور میں نے جو بیان میں شروع میں آیت پڑھی تھی اس میں یہی ہے کہ اللہ نے اس قرآن میں کہہ دیا کہ اب اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد جو اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو فالو کرے گا آخرت میں خسارے میں ہوگا. یہ اللہ نے اعلان کر دیا. اب یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اسی تورات ہی کی حفاظت کر لیتا اور اس کو چینج ہونے سے بچا لیتا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے نا، احکام بھی بدلتے ہیں. تورات کے احکام اس زمانے کے لحاظ سے سوٹیبل تھے. جب زمانہ چینج ہو گیا، بدل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی دوسرے بھیجے اور احکام بھی چینج کیے. بائبل میں کچھ احکام ایسے ہیں جو تورات سے چینج ہیں، پھر قرآن میں کچھ احکام ایسے ہیں جو تورات اور انجیل سے چینج ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آخری پیغمبر اللہ نے بھیجا تو احکامات میں ایسی تبدیلی کی ہے جو قیامت تک کے لیے چل سکے. مثال کے طور پر ایک مثال دے دیتا ہوں. تورات اور انجیل میں شادیوں پر کوئی پابندی نہیں، 4000 بیویاں بھی رکھ سکتے ہیں. اس زمانے میں یہ چل سکتا تھا، لیکن اسلام نے آ کے 4 میں باؤنڈ کر دیا کہ 4 سے زیادہ کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اب قیامت تک کے لیے جب ایک قانون سازی ہو رہی ہے نا، تو اس میں ایسا ضابطہ ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر اگر 4 سے زیادہ کی اجازت ہوتی تو کروڑ پتی لوگ 400 بیویاں رکھ لیتے، اور میرے اور آپ جیسے غریبوں کے حصے میں ایک بھی
بولو نا, نہیں آتی. تو اسلام نے محدود کیا نا. تو یہ چینجنگ ضروری تھی, اس زمانے میں ضروری نہیں تھی. تو اس طرح کے بہت سارے احکام ہیں جو اللہ نے چینج کیے. طلاق کے احکام, وراثت کے احکام, نمازیں 5 فرض کر دی, پہلے کم تھیں. تو یہ زمانے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے چینجنگ کیا, لیکن اس میں بتا دیا کہ اب اس میں چینجنگ نہیں ہوئی, قیامت تک چلے گا. اور 1400 سال کے میں کتنی سائنسی ترقی ہوئی, عروج و زوال ہوا, اب تک چل رہا ہے وہ. تو اب تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا قیامت میں, میرا خیال ہے. جی جناب, یہ بھائی کچھ پوچھ رہے تھے. بہترین بات کیا آپ نے, یہ پورا بیان میرا اسی پر تھا. کہہ رہے ہیں لبرلزم بہت پھیل رہا ہے, لوگوں نے اب حقوق العباد کو زیادہ فوکس کیا ہے, حقوق اللہ کو سائڈ پہ لگا دیا. بالکل بات, یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, یہ ایک بات کرتے ہیں, کہتے ہیں انسانیت پہلے ہے, مذہب بعد میں. یہ نعرہ دیکھنے میں بڑا اچھا ہے. اصل میں اس نعرے کے پیچھے پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ اس نعرے کا مطلب یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کا رشتہ بعد میں ہے, مخلوق کا آپس کا رشتہ پہلے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے بہن بھائیوں کے حقوق ایک دوسرے پر پہلے ہے, ابا اماں کے بعد میں جو پیدائش کا ذریعہ بنے. تو خدا کو اتنے خوبصورت طریقے سے بیچ سے نکالا گیا مذہب کا لیبل لگا کے کہ مذہب تو بعد میں ہے, پہلے تو انسان ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, مذہب پہلے ہے, خدا. مذہب کا نام مطلب کیا ہے؟ خدا کے حقوق. تو خدا پہلے ہے, وہ تھا تو اس نے پیدا کیا نا ہمیں اپنے ارادے سے. تو اس لیے خالق مخلوق کا رشتہ پہلے ہے اور مخلوق کا آپس میں بعد میں. اور آپ اس کانسیپٹ کو مانتے ہو تو مخلوق کے حقوق زیادہ اچھے طریقے سے ادا کرتے ہو آپ. یہ لبرل لوگ جو مخلوق اور حقوق العباد کی بات کرتے ہیں نا, لبرلزم میں جو جتنا آگے ابا اماں کے ساتھ اتنا ہی بدسلوکی کر رہا ہے وہ, اور جو جتنا مذہبی ہوگا ابا اماں کے ساتھ اتنا ہی اچھا سلوک کرے گا وہ. تو حقوق العباد تو مذہبی لوگ زکاتیں کون نکالتا ہے؟ لبرل لوگ نکالتے ہیں, مذہبی لوگ نکالتے ہیں. قربانی پہ کروڑ روپے کے جانور ذبح کر کے اتنا غریبوں کو مذہبی لبرل لوگ کھلاتے ہیں, مذہبی لوگ کھلاتے ہیں. آخر میں ایک مثال ایسی دوں گا جو بڑی خاندانی. عورت کے حقوق لبرل لوگ زیادہ ادا کرتے ہیں یا مذہبی لوگ؟ نہیں یقین آتا آپ آ جاؤ ہم سے کبھی چھاؤں میں ملو, آ کے ہم بتائیں گے ہم کتنا خرچہ کر رہے ہیں بیگمات کو اور بچوں کو رکھ کے. مذہبی آدمی کہے گا عورت نہیں کمائے گی, مرد کما کے بیوی کو کھلائے گا, اس کے بچوں کو بھی کھلائے گا, گیس بجلی کا بل بھی دے گا, بچوں کے اسکول کی فیسیں بھی ادا کرے گا, اس کی ڈلیوری کا خرچہ بھی, بچوں کی پھر شادیوں کی ٹینشن, بچوں کی ایجوکیشن, ساری ٹینشنیں کس پہ ڈال دیں مذہبی لوگوں نے؟ مرد پہ ڈال دیں. لبرل لوگوں نے کہا کہ گرل فرینڈ بھی چائے اپنے خرچے پہ پیے گی, بیوی تو دور کی بات, اور بوائے فرینڈ بھی اپنے خرچے پہ. آپ جاؤ جو ذرا زیادہ آپ, یہ تو غریب قسم کے لبرل ہیں ہمارے ہاں, جو گرل فرینڈ کو اپنے خرچے پہ چائے بھی, غریبوں والی گرل فرینڈیں ہیں. وہ ایک آدمی ہوٹل پہ گیا گرل فرینڈ کو لے کے, کہتا ہے اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دو. اس نے کہا دوسری کس کے لیے؟ کہہ رہے گرل فرینڈ کے لیے, ایک میرے لیے. تو ہوٹل والے نے کہا کمبخت جب تو اتنا غریب ہے تو گرل فرینڈ رکھی کیوں ہے؟ کہہ رہا غریب ہو کے نہیں رکھی, رکھ کے غریب ہوا ہوں. ساری دولت پی گئی ہے وہ. تو یہ تو غریبوں کی گرل فرینڈ ہیں جن میں 500 روپے کا بیلنس ڈال دیا 1000 کا. یہ غریبوں کا کام ہے. جو مالدار گرل فرینڈ ایسے نہیں, وہ چھچور بنا ہے. یہ مالداروں کی جو گرل فرینڈ جو لبرلزم میں بہت آگے, ان کی گرل فرینڈ اپنا خرچہ کر, بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تجھے میں اچھا لگتا ہوں تو یہ تیرا ہیڈ ایک ہے, یہ میرا ہیڈ ایک نہیں ہے. تو اگر مجھے تو اچھی لگ رہی ہے تو تجھے بھی تو میں ہی اچھا لگ رہا ہوں نا, تو اپنا خرچہ کرے گی. میں جب تجھ سے بات کروں گا اپنے 1000 کا بیلنس میں ڈالوں گا, جب تو نے بات کرنی تو اپنے موبائل میں تو خود بیلنس ڈالے گی. تو حقوق کا لیبل تو بڑا لگا ہوا ہے, لیکن حقوق مارکیٹ سے شارٹ ہیں. حقوق مذہبی لوگ ہی ادا کرتے ہیں میرے بھائی. ابا کو مانتے ہیں, اماں کو مانتے ہیں, ٹیچر کو مانتے ہیں, استاذوں کا احترام ہے, بہن بھائیوں کا احترام ہے. بہت سارے حقوق کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے جو لبرل لوگوں کے ہاں بالکل بھی نہیں ہے. چلو بھائی, جی بہترین بات کی آپ نے. کہہ رہے ہیں عدالتی خلا جب شرن کالعدم ہے, زیادہ تر 100% نہیں, بعض کیسز میں وہ معتبر بھی ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر تو کالعدم ہی ہے. کوئی بھی عورت پہنچ جائے عدالت خلا کی ڈگری پکڑا دیتی ہے اس کو. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ علماء کا متفقہ فتویٰ کیوں شامل نہیں کرتے؟ دیکھیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جب شریعت کورٹ میں تھے, جج تھے, تو اس وقت جتنے شریعت کے خلاف کیسز آئے انہوں نے وہ تبدیل کروا دیے. اب وہ قانونی طور پر ان کی حیثیت نہیں ہے, اب حیثیت ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی.
اب یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی ذمہ داری ہے. مفتی تقی صاحب تو فتویٰ تو دے دیتے ہیں کہ کل عدم ہے, تو اب کورٹ تھوڑی ان کے فتویٰ, کورٹ کا تو ایک پروسیس ہے نا. سب سے پہلے آواز اٹھائے گی اسلامی نظریاتی کونسل. اسلامی نظریاتی کونسل خاموش بیٹھی ہوئی ہے. ہم نے بعض دفعہ اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی, یار تم اس پہ آواز اٹھاؤ, لیکن آواز نہیں اٹھا رہی. دوسرا یہ ذمہ داری ہے سیاسی مذہبی تنظیموں کی. جماعت اسلامی کی ذمہ داری ہے اور JUI کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسی بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں, سمجھتے ہیں. تو ہمارے ہاں سیاست میں دیکھا جاتا ہے کہ عوام ہم سے کیا چاہتی ہے, عوام جو چاہتی ہے ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اسی پہ عام طور پہ ووٹ ملتے ہیں. تو عام طور پہ, لیکن دونوں تنظیموں میں اچھے لوگ بھی ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں, لیکن کچھ جو ہمیں نظر آ رہا ہے میجورٹی یہی ہے کہ بھائی عوام کے مسئلے حل نہیں کرنے, عوام نے جس کو مسئلہ بنایا ہوا ہے اس کو مسئلہ بنا کے پیش کر رہے ہیں تاکہ عوام کا ہمارے پاس کراؤڈ آئے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے مارکیٹ میں, ورنہ یہ تو پورا خاندانی نظام ایسا واٹ لگنے والی ہے نا عدالتی کورٹ. ابھی تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے, آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے, ایسی واٹ لگنے والی ہے. آپ کی ایک چیز بیوی تھی وہ بھی آپ کے ہاتھ سے گئی. پہلے مرد کو پتا ہوتا ہے یار جب تک میں نہیں چھوڑوں گا یہ میری رہے گی. اب مرد کو پتا ہے کہ یار یہ جتنی یہ کوئی میری ویری نہیں ہے, جب تک یہ رہنا چاہے رہ سکتی ہے, ورنہ پرس اٹھائے عدالت سے کھلا لیا اور وسیم سے شادی کر کے, بھائی وسیم بیٹھے ہو تو معذرت, نکل لی. اب یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو وہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے. یار کیا بھروسہ یار میں اس پہ خرچ کروں, اس کو پراپرٹی دوں, آج میں نے پراپرٹی دی, پتہ چلا کل یہ پتلی گلی سے کوئی مرد دے گا. ہمارے یہاں تو پورے پورے گھر بیویوں کے نام کر دیتے ہیں. اب نہیں کرے گا وہ, بھائی کل پلاٹ دیا نکل لی وہاں سے, بچے بھی پیدا نہیں کرے گا آدمی, کہے گا یار 2 بچے, کیونکہ خلا کے بعد بچے عورت ہی کو ملتے ہیں. نہ بچوں پر اعتماد رہا کہ بچے بھی کسی وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتے ہیں, بیگم بھی, تو پھر مرد کہے گا اپنی جنسی خواہشات پوری کرو, اس کو زیادہ فری کرانے کی کوشش, وہی گرل فرینڈ میں جو ہوتا ہے نا وہی سیٹ اپ ہو جائے گا. بس جتنا مزے اڑا سکتے اڑاؤ, باقی زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو. فیوچر میں اس عدالتی خلا کا یہ رزلٹ نکلنے والا ہے, سمجھتے ہو.